موضوع الدرس في مسألة الزهار وما فيها من الأحكام سورة المجادلة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب علیم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ مجادلہ کی آیات ہیں قصہ زہار کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بی بی خولہ بنت ثعلبہ کو اس کے خامد نے یہ کہہ دیا، اوس بن ابی الصامت نے، کہ انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے ماں کی پشت کے برابر ہو. اور یہ کلمات جو ہیں یہ تعبید تحریم مؤبدہ کے لیے ہوتے تھے کہ بس پھر ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو. تو وہ بھی فریاد لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بظاہر تو یہی ہے کہ تم اس پہ حرام ہو گئی. اس کے بعد اس نے بڑی فریاد کی اور ہر دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ما نزل فیک شیء، تیرے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا ہے، تو جب تک اللہ حکم نہ دے میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اب اس بیوی نے اللہ کے آگے فریاد شروع کی، تشتکی الی اللہ، جب وہ فریاد کر رہی تھی اور رو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت اسی حال میں اللہ نے وحی نازل فرمائی جن میں یہ احکام آئے، جن میں یہ آیات نازل ہوئی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں سبحان الذی وسع سمعہ، کہ پاک ہے اس کی ذات کہ جس نے ایک عورت کی فریاد کو عرش پہ سن لیا، اور میں اسی حجرے میں تھی لیکن میں نے کچھ سنا کچھ نہیں سنا، پوری طرح بات سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ اس کی شان ہے کہ جس نے اس کی فریاد کو سن لیا۔ اور اتنی مؤکد بات آئی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، یہ بڑے شان والی بات ہوتی ہے۔ ایک دفعہ سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، اور راستے میں ایک بڑھی عورت تھی اور وہ گدھا پہ سوار تھی، آ رہی تھی، تو اس نے روکا، حضرت عمر رک گئے، اور اس کے بعد اس عورت نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا سخت لفظوں میں خطاب فرمایا، کہنے لگی تمہیں پتہ ہے انک تدعی عمیرا، ایک زمانہ تھا لوگ تمہیں عمیر کہتے تھے، عمیر تصغیر ہوتی ہے نا، یعنی چھوٹا سا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ ان انس خویدیموں کا، انس آپ کا چھوٹا سا خادم ہے، تو تصغیر ہمیشہ چھوٹے کے لیے، کیا کہنے لگی ہاں تمہیں پتہ ہے انک تدعی عمیرا، ایک زمانہ تھا جب تمہیں لوگ عمیر کہتے تھے، ثم تدعی عمر، پھر اس کے بعد تم عمر بن گئے، اب تم امیر المومنین عمر کہلاتے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرا کرو۔ اب جناب بی بی واز فرما رہی ہے اور حضرت عمر آگے خاموش کھڑے، اور اس نے اتنی لمبی تقریر کی کہ 2 گھنٹے گزر گئے، صحابہ حیران کھڑے ہیں کہ امیر المومنین کو کیا ہو گیا۔ آخر اس بی بی نے تقریر ختم کی اور اجازت لی اور چلی گئی، تو ساتھیوں نے پوچھا، فرمایا کہ مالا گیا امیر المومنین لہذہ العجوز، ایک بڑھیا کے لیے آپ 2 گھنٹے کھڑے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا پتہ ہے تمہیں یہ کون بڑھیا ہے جس کی فریاد اللہ نے عرش پہ سن لی تھی، عمر فرش پہ نہیں سنے گا؟ فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ تو وہ بڑھیا ہے، یہ تو خولہ ہے جس کی فریاد اللہ نے عرش پہ سن لی تھی، تو عمر کی کیا طاقت ہے کہ وہ فرش پہ کھڑے ہو کے اس کی بات نہ سنے؟ تو یہ شان ہوتی تھی۔ اسی لیے میرے آقا رحمت دو عالم محبوب دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، حضور ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں مال غنیمت میں کچھ کوٹ آئے، جیکٹس آئیں، کوٹ آئے، حضور پاک نے تقسیم کیے، صحابہ کو دیے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کو پتہ لگا کہ حضور کی خدمت میں کوٹ آئے تھے، جیکٹ آئے، اور آپ نے صحابہ کو تقسیم کر دیے، تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ بھی میری گدا لے آؤ، مجھے بٹھا کے لے چلو، مجھے کیوں نہیں دیا حضور نے؟ تو عبداللہ ابن مکتوم حضور کے دروازے پہ آئے اور آواز دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا عبداللہ ابن ام مکتوم، میں آپ کے دروازے پہ ہوں۔ تو تھوڑی دیر گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا،
ہاتھ میں اٹھا کے ساتھ لے آئے اور فرمایا عبداللہ میں نے تو اس لیے نہیں دیا تمہیں کہ کسی کے ذریعے نہ بھیجوں، میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا، اور دیکھو یہ کوٹ میں نے تیرے لیے چھپا کے رکھا تھا، دیکھو اس کے بٹن کتنا خوبصورت ہے۔ حضور ہاتھ لگا لگا کے بتلا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، فرمایا یہ تو ہے جس کی وجہ سے اللہ مجھ پہ ناراض ہو گئے۔ یہ وہ صحابی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ اب ثبت اللہ جاءہ الاعمی۔ میرا مدنی جب نابینا صحابی آیا تو آپ نے تیوری چڑھا لی۔ یہ وہ شان والا صحابی ہے۔ عاتبنی فیہ ربی، اس کے بارے میں اللہ نے مجھ پہ عتاب فرمایا ہے۔ حضور ایک دفعہ جنگ پہ تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے مصلی پہ اس نابینا کو امام بنایا، پر میں عبداللہ میں جا رہا ہوں اور میرے قائم مقام نبی کے مصلی پہ تم کھڑے ہو گئے۔ وجہ کیا تھی کہ حضور چاہتے تھے کہ یہ اتنے شان والا صحابی ہے جس کے لیے تیوری چڑھانا میرے اللہ نے بھی گوارا نہیں کیا ہے، تو مجھے تو اس کا اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ مقام ہوتا۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ اس سورت مبارک میں اور سارے قرآن میں ایسی کوئی سورت نہیں، یاد رکھو، جس میں لفظ جلالہ جو ہے ہر آیت میں آیا ہو۔ یعنی سارے قرآن میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے، ویسے تو ہر صورت میں ہے، لیکن جس صورت کی ہر آیت میں لفظ جلالہ ہو۔ کوئی بیٹھ جاؤ یار، مہربانی کرو، کیوں تک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دنیا بدل جائے ہمارا حاجی نہیں بدلے گا، نہ آزاد بدلیں گے۔ ہر آیت میں لفظ جلالہ، اچھا، اور اس میں تقریباً 37 دفعہ لفظ جلالہ آیا ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے ایسی۔ جلالہ کا کیا معنی؟ اللہ، یہ لفظ جو ہے لفظ جلالہ ہے، اسی لیے جہاں ہوتا ہے نا اللہ تو آگے لکھتے ہیں جل شانہ، اللہ جل جلالہ۔ تو یہ لفظ جو ہے لفظ اللہ، اس لیے علماء بھی اور اولیاء بھی یہ کہتے ہیں کہ جو اس میں اعظم ہے وہ یہی لفظ ہے۔ ویسے تو بہت سارے احادیث میں روایات ہیں، حضور پاک نے ایک دفعہ فرمایا کہ اگر کوئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے فرمایا اللہ کا یہ وہ نام ہے الذی اذا دعی بہ اجاب، جو بندہ اس کے ساتھ دعا کرے گا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی آیا ہے کہ آیت الکرسی میں، اسی طرح یہ بھی آیا ہے کہ خواتین میں، سورۃ الحشر میں، ان میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس سے دعا کی جائے تو فوراً قبول ہو جائے۔ اچھا، بعض علماء نے اس کو جمع بھی فرمایا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت۔ وہ فرماتے ہیں اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کی شان یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں فرمایا تھا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کون ہے تم میں سے جو ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے اس کے میرے پاس پہنچنے سے پہلے اٹھا کے لے آئے، کیونکہ ملکہ آ رہی تھی ملنے کے لیے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت اٹھا کے، تو قال عفریت من الجن، یہ قرآن میں ہے کہ جنوں کا عفریت کہتے ہیں بڑا سخت سرکش جن، اس نے کہا کہ حضرت اگر حکم ہو تو وہ تخت میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں جتنی دیر میں آپ مجلس میں بیٹھیں گے۔ جب شان ہو نا تو پھر اللہ کے ساتھ حجتیں بھی تو نرالی ہوتی ہیں نا۔ ہمارا تو اللہ سے تعلق نہیں بنا نا، اللہ سے تعلق ہو تو پھر بات۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ نہیں یہ تو بہت دیر ہے، یعنی تو گھنٹہ 2 گھنٹے بھی گوارا نہیں۔ بھائی یمن سے تخت آنا ہے، شام میں پہنچنا ہے، مہینوں کا سفر ہے، لیکن وہ گھنٹے بھی گوارا نہیں۔ اور نہیں تو قال الذي عنده علم من الكتاب، حضرت سلیمان کی مجلس میں بیٹھنے والے ایک ساتھی نے کہا جس کو اللہ نے علم کتاب دیا تھا، انا آتی کبھی قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده، اس نے کہا کہ حضرت سلیمان آپ ذرا آنکھیں تو بند کریں، میں آپ کے پلک جھپکنے میں لاتا ہوں۔ آپ نے آنکھیں بند کی، کھولا تو تخت آ چکا تھا۔ تو اس پر علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب والا بندہ جو تھا اس کے بعد وہ علم اسم اعظم کا تھا، اور اسی میں اپنے عقیدوں کی بھی اصلاح کیا کرو، صرف تقریریں نہ سنا کرو۔ عقیدہ ہوگا تو جنت ملے گی، ورنہ ساری زندگی تہجدیں پڑھتے رہو، دھیلے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنا بڑا ملک دیا، اتنی بڑی طاقت دی، اتنا بڑا علم دیا ہے، اور ایسے ساتھی دیے ہیں، لیکن اسم اعظم کا علم ساتھی کو ہے، سلیمان کو نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہیں دے دے، ورنہ سلیمان کہتے چھوڑو میں خود منگوا لوں گا۔ اسی لیے میرے مدنی پاک نے آپ کی بھی ایک دعا ہے کہ اللہم انی اسألک باسمائک الذی انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، اس میں بھی ہے کہ وہ نام جو تم نے کسی کو عطا فرمایا ہے یا چھپا دیا ہے، میں اس نام کے ساتھ دعا مانگتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ اسم اعظم کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو دعا مانگی جائے فوراً قبول ہو جائے۔ اور بعض علماء، اکثر علماء اور اولیاء یہی کہتے ہیں کہ باقی جتنے اللہ کے نام ہیں، الرحمن، الرحیم، العزیز، الحکیم، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، وہ کہتے ہیں وہ سارے صفاتی اسماء ہیں، اس میں ذات جو ہے وہ اللہ ہے۔ وہ نام ہے آپ کے لیکن صفاتی اسماء ہیں، لیکن اس میں ذات جو ہے وہ لفظ اللہ ہے۔ اور یہاں پر اللہ والوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ ہر مختلف لوگ پیدا ہوئے، مختلف مذاہب پیدا ہوئے، کسی نے سورج کو خدا بنایا، کسی نے چاند کو خدا بنایا، کسی نے آگ کو خدا بنایا، کسی نے بتوں کو خدا بنایا، ان کا نام آلیہ بھی رکھا، ان کا نام لات، منات، عزا، حبل بھی رکھا، لیکن کوئی باطل بھی اپنے جھوٹے خدا کا نام اللہ نہیں رکھ سکا۔ کوئی دنیا میں باطل مذہب بھی اپنے جھوٹے عقیدے کے مطابق بھی اپنے اس کو اللہ نہیں کہہ سکا، الہ کہتے رہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، لات کہتے رہے، منات نام رکھا، عزا نام رکھا، حبل نام رکھا،
بڑے بڑے نام رکھے ہیں، بدن، سوان، یغوسن، یعوقن، نصرہ نام رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی 5 پیر تھے نا، بدن، سوان، یغوسا، یعوقا و نصرہ، یہ 5 پیر وہاں سے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو، لیکن اللہ کا لفظ استعمال کہیں نہیں ہوا، یہ صرف اللہ کے لیے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک اولیاء اللہ تھے، ان کے پاس ایک مرید تھا، وہ حضرت کے پیچھے پڑ گیا کہ حضرت آپ کے پاس اسم اعظم ہے، مجھے سکھائیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیا اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اس کی مرضی کبھی دے دیا کبھی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ کے پاس اسم اعظم ہے، مجھے پتا ہے، آپ مہربانی کریں کیوں نہیں سکھاتے ہمیں۔ اس نے تنگ کر دیا، ایک رات اس کو حضرت لے کے ساتھ ہی دریا تھا وہاں چلے گئے۔ آپ نے فرمایا بات سنو، اس دریا میں تم جاؤ اور اس دریا کے دوسرے کنارے پہ فلاں درخت ہے، اس درخت کے پتے توڑ کے لے آؤ، اگر تو تم ڈوب گئے مر گئے تو میری جان چھوٹی مرید سے، تو اگر تم واپس زندہ سلامت آ گئے میری بدقسمتی سے تو تمہیں پھر میں اسم اعظم سکھاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، وہ تو عاشق تھا نا جی، دیوانہ تھا، اسم اعظم آئے گا بس پھر تو جو چاہیں گے کر لیں گے نا۔ آج کل تو خیر منڈی لگی ہوئی ہے تمہارے ملک میں ماشاءاللہ، اسم اعظم کی بھی استخارے کی بھی، 1 منٹ میں آنکھیں بند کرتے ہیں استخارہ ہو گیا۔ یار اتنے بڑے جھوٹے میں نے دنیا میں نہیں دیکھے۔ انا للہ و انا الیہ۔ سرکار دو عالم فرماتی ہیں استخارہ 1 رات 2 رات 3 رات 4 رات 5 رات 6 رات 7 رات تک کرو، اور یہ آنکھ بند کرتی ہیں اوہ استخارہ ہو گیا۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ جب کوئی مولوی ہو یا پیر ہو تم سے نام پوچھے اور کہے کہ تمہاری ساتھ ماں کا نام کیا ہے، سمجھ لینا یہ جادوگر ہے، یہ عالم نہیں ہے۔ ایک پکی نشانی یاد رکھ لو، اللہ کہتا ہے باپ کا نام لو، یہ ماں کا نام کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ خاص علامت ہے اہل باطل کی۔ اور بہرحال یہ جن تابع ہیں، موکلات کو ہم بلاتے ہیں، یہ سارا 101% جھوٹ ہے۔ ان کے جن کسی یہودی کو بھی نہیں مارتے، ان کے جن مسلمان برباد ہو رہے ہیں قیدوں میں پڑے ہیں ان کو بھی نہیں چھڑاتے، اچھے جن تابع ہیں ان کے، وہ بھی حلوہ خور بن گئے۔ یہ سارا جھوٹ ہے، فریب ہے، اور حضور کی امت کے ساتھ دھوکہ ہے کہ ہم شکلیں دین کی بنا کر حضور کی امت کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ ایک تاریخ میں آتا ہے، ایک بہروپیہ تھا، وہ مختلف شکلیں بنا کے بادشاہ کے پاس آتا تھا کہ انعام لے جائے۔ وہ جب بھی آتا تو بادشاہ کہتے یار تم تو فلاں ہو نا، اور نے کہا ہاں جی ہوں، تو انہوں نے کہا جب میں نے پہچان لیا تو انعام کس بات کا؟ انعام تو تب ہوگا نا میں تمہیں پہچان نہ سکوں۔ اب اس نے کیا کیا جناب، وہ بڑا پیر بن گیا، داڑھی وغیرہ رکھ دیا، بڑا آسان کام ہے نا پیری فقیری، اس میں نہ تو کتابیں پڑھنی ہے، نہ مطالعہ کرنا ہے، نہ تفسیر دیکھنی ہے، نہ نحو کی ضرورت ہے، بس لمبا چوڑا چوکا پہن کے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، جتنا زیادہ چپ کرو گے اتنا زیادہ پیری چلے گی۔ جہالت میں بھی پردہ پڑا رہے گا، جب بولے گا نہیں تو کیا پتا جائے نہیں عالم ہے۔ یہ سب سے آسان، اچھا نہ انکم ٹیکس لگے، نہ سیل ٹیکس لگے، نہ کوئی ٹیکس والا قریب آئے، مزار میں بس کپڑا 3-4 میٹر ڈال کے بیٹھ گیا، بس سمجھے مل لگ گئی۔
تو اپنی بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال پہ رحم فرمائے اور ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور ہر مسلمان کو ہدایت کے فیصلے فرمائے. تو بہرحال یہ ہے جی کہ اس بندے نے جب حضرت کو بڑا تنگ کیا، اس میں عدم سکھاؤ، اس میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ ادھر. وہ دریا میں گیا، اچھا مرتا مرتا آ گیا اور وہ پتے بھی لے آیا. اور میں نے کہا حضرت اب تو میں نے شرط پوری کر دی ہے نا، اب تو مجھے اس میں آدم سکھائیں. اور نے کہا بیٹا بات سنو، جب تم دریا میں آئے تم پر کوئی ایسا مشکل گھڑی بھی آئی جب تمہیں یقین ہو گیا ہو کہ میں ڈوب جاؤں گا؟ اور نے کہا حضرت جب میں واپس آ رہا تھا نا تو ہاتھ پاؤں شل ہو گئے اور کام چھوڑ دیا، اب مجھے 100% یقین ہو گیا کہ اب ڈوبا اب مر جاؤں گا. انہوں نے کہا اس وقت تم نے کیا کہا تھا؟ کہا میں نے کہا یا اللہ. انہوں نے کہا یہی اسم اعظم تو ہے اللہ کے بندے. انہوں نے کہا یہی اسم اعظم ہے، شرط یہ ہے کہ اس طرح پکارو جیسے تم نے آج پکارا ہے. جب تم اس انداز میں پکارو گے تو پھر کام ہو جائے گا، اور اگر اس انداز میں نہیں پکارو گے تو پھر کام نہیں ہوگا. اسم اعظم کا تو یہ واحد صورت ہے جس میں اسم جلالہ 37 دفعہ آیا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ. ایک آیت میں 4 دفعہ. اب ذرا مسئلہ زہار جو ہے کہ کوئی آدمی کہہ دے کہ تم میری ماں کی طرح ہو یا بیٹی کی طرح ہو یا بہن کی طرح ہو تو وہ عورت حرام ہو جاتی ہے جب تک کہ کفارہ ادا نہ کرے. اللہ نے راستہ تو نکال دیا لیکن اللہ نے سزا بھی رکھ دی کہ ایسی بات کیوں کہتے ہو بدبختو؟ ماں تو وہ ہوتی ہے جیسے جینا ہے، یہ کیسے ماں ہو گئی؟ اتنا جھوٹ بول رہے ہو، اتنا گندی بات نکالے ہو، بیوی کو ماں بنا رہے ہو. لیکن اللہ نے رستہ عطا فرما دیا. جب آیت اتری حضور پاک نے اس کے شوہر کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ بھائی اللہ نے مہربانی کر دی ہے، راستہ نکل آیا ہے. اب کفارہ یہ ہے سب سے پہلے فتحریر رقبہ کہ ایک غلام لے کے خرید کر کے آزاد کر دو. لیکن میاں بیوی پہلے ہاتھ نہ لگانا جب تک کفارہ نہ دو. ایک دوسرے کے قریب نہیں جانا ہے. کیوں؟ حرام ہو گئی نا. کفارہ دو، حلال ہو تو پھر جاؤ. اس نے کہا حضور آپ کہتے ہیں غلام آزاد کرو، میرے پاس غلام کہاں آیا؟ یہ میری گردن اپنی تو ہے اور تو کوئی غلام نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا تم گھبراؤ نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر غلام نہیں آزاد کرتا تو 2 مہینے کے روزے رکھے لیکن متتابعین. کیا مانا؟ ایک روزے کا درمیان میں ناغا نہ کرے. 60 روزے رکھنے ہیں متواتر، اگر چھوڑے گا پھر ابتدا سے شروع کرو. اس نے کہا حضور سچی بات پوچھتے ہو تو مجھے ایک بیماری ہے، میں دن میں اگر 3 بار کھانا نہ کھاؤں نا تو میں اندھا ہو جاتا ہوں، مجھے نظر کچھ نہیں آتا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں بیمار ہوں، میں 3 دفعہ 4 دفعہ تھوڑا تھوڑا کر کے نہ کھاؤں تو میری نظر جواب دے جاتی ہے، میں تو اندھا ہو جاتا ہوں، میں 60 دن کے روزے کیسے رکھوں گا؟ کون میرے ہاتھ پکڑے گا؟ حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے. پھر اللہ نے ایک اور حل بھی رکھا ہے، اطعام 60 مسکینا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اس نے کہا حضور میرے پاس تو اپنے بیوی بچوں کا بھی مشکل سے ہے. حضور نے فرمایا اچھا بھی ہم تمہاری مدد کریں گے. تو اتفاق سے حضور کی خدمت میں 15 سا کھجور آئی. آپ نے فرمایا 15 سا یہ لے جاؤ، 15 سا تم خود کہیں سے پیدا کر کے
60 مسکینوں کے ایک ایک سا کر کے دے دو تاکہ تمہارا کفارہ ادا ہو جائے۔ اچھا اسی طرح بے عین ہی خدا کی شان ہے، ایک اور صحابی سے غلطی ہوئی، یہ تو کفارہ ہے زہار کا، کیا مانا جو کہے میری ماں کی طرح ہو، میری بیٹی کی طرح ہو، میری بہن کی طرح ہو، تو وہ حرام ہو جاتی ہے جب تک کفارہ ادا نہ کرے۔ اچھا ایک کفارہ اور ہے، وہ بھی اسی طرح کا کفارہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کر لے تو اس پہ بھی یہی کفارہ ہے۔ ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، حضور نے فرمایا بھئی ایک بندہ آزاد کرو، اس نے کہا یا رسول اللہ کہاں سے بندہ آزاد کروں، میں غلام کہاں سے خریدوں؟ آپ نے فرمایا بس 2 مہینے کے روزے رکھو۔ خود نے کہا یا رسول اللہ میں تو عورت کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں تو رمضان کا روزہ بھی رکھ سکا تو 2 مہینے کے کیسے رکھوں گا؟ خود نے کہا حضور مجھ سے تو رمضان میں بھی صبر نہیں ہوا، رات میں تو عورت حلال ہوتی ہے نا، مجھ سے تو دن میں بھی صبر نہیں ہوا تو میں غلطی کر بیٹھا، میں جب 2 مہینے کے روزے رکھوں گا میں تو روز غلطی کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے تمہاری بات، تو اب ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور نے کہا یا رسول اللہ 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں، ہمارے گھر میں تو ایک وقت کی روٹی ہے اور دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہے۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ حضور کی خدمت میں 60 سا کے قریب کھجور آئی ہدیہ۔ آپ نے فرمایا بلاؤ میرے صحابی کو، اس کو بلایا۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ لے جاؤ اور جا کے غریبوں کو مسکینوں کو کھلا دو۔ اور نے کہا حضور مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا جاؤ تم کھا لو۔ بہرحال فقہا یہ کہتے ہیں مانا یہ تھا کہ ابھی تو کھا لو نا، لیکن جب اللہ تمہیں توفیق دے دے تو پھر کفارہ ادا کر دینا۔ یہ مانا نہیں کہ آدمی خود کھا جائے اور کفارہ ہو جائے۔ وہ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ شان رسالت تھی، جس کو چاہے اللہ کے نبی رعایت دے دیں۔ تو اس لیے ابھی جناب یاد کریں کہ یہاں جو لفظ ہے اللہ فرماتے ہیں قد سمع اللہ نے تحقیق سن لیا، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے نا، یاد رکھو سامع ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، یسمع مضارع کا صیغہ ہوتا ہے۔ ماضی گزرے وقت پہ دلالت کرتی ہے، مضارع حال اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے۔ لیکن یہاں لفظ ہے کہ قد سمع اللہ، تو علماء نے لکھا کہ حضور کی خدمت میں تو وہ عورت آئی تھی نا، تو کافی دیر تک وہ کہتی رہی، تو اللہ نے جب وحی نازل کیا ہے اس سے تو پہلے یہ جھگڑا ہو رہا تھا، اس لیے اللہ نے ماضی کا صیغہ لگایا۔ میرا مدنی ہم نے پہلے ہی سن لیا، التی تجادلک فی زوجہا، جو خامن کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، وتشتکی الی اللہ، اور جس نے پھر اللہ کے آگے اپنی اپیل دائر کر دی، واللہ یسمع تحاورکما، تم دونوں کی جو باتیں ہو رہی تھی اللہ تبارک و تعالی سن رہے ہیں۔ یہاں یسمع ہے، اس لیے یاد رکھو پہلے کیا تھا سامع ہے، یہاں ہے یسمع، اب بھی سن رہا ہے اور آئندہ بھی سنتا رہے۔ کیوں؟ سننے والی صفت کس کی ہے؟ سننے والا کون ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ کچھ میں سنتا ہوں، کچھ پیر سنتے ہیں۔ ہاں جی یہ نہیں فرمایا؟ اچھا اللہ نے فرمایا سننے والا بھی اللہ ہے اور دیکھنے والا، تو مانا کیا ہے؟ نہ تمہارے پیر سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ان کو تو گھر کا بھی پتہ نہیں ہوتا تو تمہارا حال کیا جانیں گے؟ یہ تو باہر بیٹھے ہوں تو ان کو گھر کا پتہ نہیں، گھر بیٹھے ہوں تو باہر کا پتہ نہیں۔ یہ تو وہ شان والا ہے کہ ہر زبان میں تیرا پیر عربی ہے وہ پنجابی نہیں سمجھتا، پنجابی پیر ہے تو عربی نہیں سمجھتا، یہ اس کی شان ہے۔ ہر بولی والا حرم میں پکار رہا ہے، سب کی سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور دے بھی رہا ہے۔ یہ شان صرف میرے اللہ کی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔
کسی عورت نے گولیاں کھا کے حیض روکا ہے لیکن خون کے قطرے گرتے رہے اور عمرہ کر لیا ہے کہ دم ادا کرے. طواف جب کرنا ہو تو ایک کے لیے حج، ایک کے لیے عمرہ، ایک کے لیے، یہ نہیں کہ ایک حج کرو سارے جہان کے لیے ہو جائے. طواف کے بعد آب زمزم پینا کوئی ضروری نہیں، پیو پیو نہ پیو نہ پیو. طواف کے بعد نفل نہیں پڑھنے ہوتے، وہ واجب الطواف ہے، وہ ہر حال میں پڑھنا ہے، جہاں موقع ملے پڑھ لو. کہتے ہیں جی کہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے نکاح پڑھائیں. میں کوئی نکاح پڑھانے والا تو ہوں نہیں نا. نکاح کر پڑھانے والے کے لیے معذون شرعی ہوتے ہیں. اس ملک میں تمہاری طرح یہ نہیں ہے کہ جو مرضی آئے پڑھا لے، عدالت بھی پڑھا لے، کورٹ بھی پڑھا لے. یہاں باقاعدہ محکمے میں جا کے اجازت ہوتی ہے، معذون شرعی مقرر ہیں، صرف وہی نکاح پڑھاتے ہیں. ایک آدمی نے عمرے کے لیے آیا جدے سے، عمرہ مکمل کرنے کے بعد واپس جدے چلا گیا اور بال جدے میں جا کے منڈوائے، دم پڑ گئی. سارا کام مکے میں ہوتا ہے، بال بھی حرم میں کٹوائے جاتے ہیں. کہتے جی میں، میرا دوست اور اس کی بیوی اکٹھے چونکہ عمرے میں آئے ہیں تو ہم اکٹھے بیٹھ کے روٹی کھا سکتے ہیں. بالکل کھاتے رہو، عمرہ بھی برباد انشاءاللہ، آنا بھی برباد. روٹیاں کھاؤ، مزے کرو. غیر محرم کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا رہے، شرم کرو. اکٹھے آئے ہو تو کیا ہو گیا؟ غیر محرم پر نظر ڈالنا حرام ہے تو اکٹھے بیٹھ کے روٹی کھانے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے جی کہ یہاں کچھ عورتیں ایسی ہیں اوپر برقع ہوتا ہے اور نیچے جین ہوتی ہے. شکر کرو اوپر تو جین نہیں نا، پھر بھی کچھ حیا تو ہے، برقعے میں چھپایا ہوا ہے. تمہارے ہاں تو جین اوپر ہے تو عورت اندر ہے. وہاں تو باقاعدہ ٹائٹ سکن جینز پہنی جاتی ہے نا، تاکہ ایک ایک عضو چیخ چیخ کر بتائے کہ میں کہاں ہوں. کہتے ہیں جی کہ جس ائمہ کرام کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ کس کی کرتے تھے؟ اپنے سے پہلے علماء کی، تابعین کی، تابعین صحابہ کی، صحابہ سرکار دو عالم کی. یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ تو وہی جاہلوں والی بات ہے نا کہ ہم تو امام کی نیت کر رہے ہیں، اس کے پیچھے امام کس کی نیت کر رہا ہے؟ وہ اپنے عقل کا علاج بھی کرا. وہ خود مجتہد ہیں، ان کو تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ تقلید تو میرے جیسا جاہل کرتا ہے، جو عالم ہے مجتہد ہے، اس کو کیا ضرورت ہے تقلید کی؟ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے، ترجمہ ہے اس کا، لیکن جو برکت اللہ میں ہے وہ خدا کے لفظ میں تو نہیں ہے نا. کہتے ہیں جی کہ احرام کی چادریں سفید کوئی بھی رنگ ہو سب جائز ہے، کوئی سفید افضل ہے. حضور کو مردوں کے لیے سفید رنگ زیادہ پسند تھا. آپ نے فرمایا کہ سفید رنگ زندگی میں بھی اور موت میں بھی، یعنی کفن بھی سفید ہو، لیکن اگر کوئی رنگ دار چادر ہے کوئی مسئلہ نہیں. کہتے لوگ جوتوں کو تالے لگاتے ہیں. بھئی جب چور لے جائیں تو کیا کریں؟ مجبوری ہے. زمانہ تو عجب یہ آ گیا نا کہ لوگ حرم میں بھی جوتے اٹھا لیتے ہیں. کہتے جی کہ حرم میں جو طلبہ پڑھتے ہیں بالکل سبق ہی ہوتا ہے نا، یہ سبق ہے. تقریر تو میں تمہارے لیے کہ بنا لیتا ہوں، اصل تو سبق ہے. صبح بھی سبق ہوتا ہے الحمدللہ، تفسیر جلالین اور سنن ترمذی کا. کہتے کہ یہاں جو امام صاحبان ہیں وہ خود عالم ہیں،
ان کو ویسے زیادہ فقہ حنبلی ہوتی ہے امام احمد بن حنبل کی رحمت اللہ علیہ. کہتے ہیں اب زمزم سے میں لے جاؤں ہوٹل میں غسل کروں، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں. نماز جنازہ میں 3 صفحے ہوں 5 ہوں، یہ کوئی بات نہیں ہوتی. اصول یہ ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر. اب حرم میں کیسے ہم 3 4 5 گنے، کہاں سے گنوگے؟ ادھر والے گنوگے، ادھر والے، ادھر والے، ادھر کہاں سے گنوگے؟ ایسے بس صفوں پہ زور ہے، عقیدے میں شرک ہے. صفیں 3 بناؤ لیکن سجدہ قبر پہ کرو. ہمارے علاقے میں 12 ربیع الاول کو جشن میلاد منایا جائے، خالص بدعت ہے. سرکار دو عالم کے زمانے کے 600 سال بعد ایک نجم الدین بادشاہ تھا جس نے یہ بدعت رائج کی ہے. غیر موقدہ سنتیں کیسے پڑھیں؟ جیسے موقدہ پڑھتے ہو. نبی پاک میں درود جو نماز میں پڑھتے ہو سب سے افضل درود یہ ہے. مرنے والے کے گھر میں جو 7 جمعراتیں ہوتی ہیں یہ مولوی کے پیٹ کا مسئلہ ہے، قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں ہے. مولوی کہاں سے کھائیں؟ تم نے کبھی مولوی کو کھانا کھلایا ہے؟ اتنے عرصے سے میں پڑھا رہا ہوں، کب آپ نے مجھے کھانا کھلایا؟ تو مولویوں نے بھی سوچا کہ یہ قوم قابو نہیں آتی. انہوں نے کہا بابا تیسرے دن کل شریف، پھر 7 جمعرات شریف، پھر 40واں شریف، اتنے میں انشاءاللہ کوئی اور شریف بھی مر جائے گا. یہ مولویوں کا مسئلہ ہے. ویسے کھانا کھلانا دونوں حرام ہیں. کہتے جی کہ حضور کی یہ امت آخری ہے، دعوت کا کام جو ہے تبلیغ کا بالکل ہر امت ہی کرے. خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. لیکن اگر کوئی ایک جماعت بھی کر لے تو باقی گناہوں سے بچ جائیں گے. فلتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر. کہتے جی کہ یہاں جب جنازہ ہوتا ہے بالغ ہے یا نابالغ ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا ہے، بس جو امام کی نیت ہے اللہ اکبر، باقی دعا میں صغیرے نہ کبیرے نہ دونوں موجود ہیں. فکر کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں جو آیتوں کی ترتیب ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے. جبریل آ کے بتاتے تھے انتظا آیت کذا فی موضع کذا، میرا مدنی اس آیت کو فلاں جگہ رکھو. میرے اللہ نے 2 لڑکے دیے ہیں، 1 لڑکی دی ہے. میں بیوی کا آپریشن کرا دوں کہ اولاد نہ ہو، بالکل ظلم ہے اور پکڑے جاؤ گے قیامت میں. اور خدا کے بندے، خدا نہ کرے کل حادثہ ہو جائے اولاد چلی جائے، پھر کیا کرو گے؟ اللہ سے ڈرو. ہاں ایک ہوتا ہے کہ اور بیوی کمزور ہے، حمل کے قابل نہیں ہے، وقفہ کر لو 1 سال 2 سال. یہ مانا تو نہیں نا کہ ہمیشہ کے لیے اولاد بند کر دو. حجر اسود کو ہاتھ سے اشارہ کریں، سینہ کریں تو ٹھیک ہے، چلتے کریں ٹھیک ہے. مسجد کے باہر اتارا جاتا ہے، جہاں بھی اتارا جاتا ہے، صاف بات ہے حکومت نے تو جگہ بنائی ہے جوتے رکھنے کی، تم نہ سمجھو تو کیا کریں؟ پتہ نہیں کیا ناجائز منافع خوری. بعض لوگ جو ہے گندم چینی خرید لیتے ہیں مارکیٹ میں. میرا بھائی بات سنو، جو چیزیں انسان کی غذا میں ضروری ہیں ان کا ذخیرہ کرنا حرام ہے. جن چینی کے بغیر بندے مر جائیں گے، عیاشی ہے. کوئی جب چینی نہیں تھی تو کیا ہو گیا تھا؟ ہم لوگ گڑ کھاتے تھے. ہمیں یاد ہے طالب تھے جب پڑھتے تھے گڑ کی روٹیاں تھی، سوکھی روٹی ہوتی تھی، کھاتے تھے. کبھی چنے کے ساتھ گڑ ملا کے کھا لیتے تھے. کہتے ہیں جی کہ متا جو ہے وہ شیعہ کرتے ہیں، متا حرام ہے جو بھی کریں.
اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ لا مطاعت فی الاسلام. اللہ کے قرآن نے بتا دیا والذین یحافظون علی فروجہم الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ جو اپنی شرمگاہوں کو اپنی بیوی یا باندھی، وما وراء ذلک، اس کے علاوہ جو ہے وہ ظلم ہے. ایک آدمی عمرہ کیا، بال منڈانے کے بعد احرام اتار کے خانہ کعبہ کے اندر غسل کیا. پتہ نہیں خانہ کعبہ کے اندر کس نے اس کو جانے دیا، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. اگر منت مانی جائے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، ویسے بات یاد رکھو حضور پاک نے فرمایا کہ منت ماننے سے دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا یہ ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا. جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا، منت مانو یا نہ مانو. لیکن اگر اللہ کے نام کی منت ہے تو جائز ہے، پیر کے نام کی منت ہے تو شرک ہے. میں قبر پہ جا کے چادر چڑھاؤں گا، میں قبر پہ جا کے دیگیں تقسیم کروں گا، خالص شرک ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ میں ہے. اگر دو آدمی عمرہ کریں، دونوں طواف صفا کر لیں، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیریں، بالکل جائز ہے. کسی کے نام پہ آپ نفلی طواف اپنے لیے کرو، بعد میں دعا کرو اللہ اس کا ثواب فلاں کو دے. کہتے جی کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، نبی پاک کی فرمان جو ہے وہ حدیث مصطفیٰ ہے، اس کے بعد جو 4 امام ہیں، تو پھر تم بھی تو بخاری نہ پڑھو. حضور پاک نے تو بخاری شریف نہیں لکھی، نہ مسلم لکھی ہے، نہ سیاہ ستہ لکھا ہے، پھر تم کہاں سے یہ 6 کتابیں لے آئے؟ معنی یہ ہے لکھنے والا بخاری ہے، بات محمد مصطفیٰ کی ہے، بتانے والا ابو حنیفہ ہے، بات محمد مصطفیٰ کی ہے، تو بات تو حضور کی ہے. اگر احرام میں سر نہیں مڈایا، دم پڑ گیا، دم بھی پڑ گیا، سر بھی تو مڈاؤ. جب تک سر نہیں مڈاؤ گے گویا تم احرام میں ہو. سر بھی مڈاؤ اور دم بھی ادا کرو. اگر پیسے نہیں ہیں 10 روزے رکھ لینا. کہتے جی کہ اگر ایک آدمی کو دم پڑ جائے، ہم 10 آدمی عمرے پہ آئے ہیں، باقی کو اس کا گوشت کھا سکتے ہیں. اگر غریب ہو تو کھا سکتے ہو، اگر امیر ہو تو نہیں کھا سکتے. کہتے جی کہ شیعہ لوگ جو ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر پہ سلام نہیں کرتے. اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں ہم. نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے وہ بدعت ہے. کل خوانی جو ہے وہ بدعت ہے. حاتیم کے اندر کسی کی قبر نہیں ہے، یہاں حضرت اسماعیل کا مصلی ہوتا تھا. اگر قبر ہوتی تو حضور اوپر چلنے کا حکم دیتے. خدا کے لیے کوئی عقل بھی کیا کرو. حضور نے فرمایا قبروں پہ چلنا حرام ہے، قبر پہ ٹیک لگانا حرام ہے، قبر پہ پاؤں رکھنا حرام ہے. میجاب احمد کا مقام جو ہے یعنی طرف ہی تھی، ورنہ تو صاحب بات ہے اب بھی دیوار اسی جگہ ہے نا جہاں قریش نے رکھی تھی. بہرحال اگر آپ نے طواف کیا، صفا کیا، بال نہیں کٹائے، بال بھی کٹاؤ، دم بھی ادا کرو. کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ تبلیغی جماعت پہ اعتراض کرتے ہیں. آپ چند دن ساتھ رہ کے دیکھ لیں، اچھی بات ہو مان لیں، بری ہو چھوڑ دیں. امام کے پیچھے فاتحہ حنفی حضرات نہ پڑھے، شافعی ہے پڑھا کریں. ہم تو کسی سے جھگڑا نہیں کرتے. عمرے میں جب واجب چھوڑو گے تو دم پڑ جائے گا. میں نے طواف کیا، صفا کیا، لیکن صفا میں زبان سے نیت نہیں کی. کوئی بات نہیں، وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ یہی نیت تھی تو گئے تھے نا.
حل کرا کے احرام کے باہر آ گیا، ٹھیک ہو گیا، تمہاری نیت نہ ہوتی صفا کی طرف کیوں جاتی، ادھر کیوں نہیں چلے گئے؟ مسجد میں جوتے گم ہو جائیں، لوگوں کے نہ اٹھاؤ، دم کا بکرا غریبوں کو کھلاؤ، گروپ کو نہ کھلاتے رہو۔ بہرحال جو لڑکا صحیح کام کرتا ہے اللہ اس کو اجر دے گا، اور جو غلط کرتا ہے اپنا گناہ بھگتے گا۔ بہرحال خواب کسی اور کو بتائیں، مجھے نہیں پتا خواب کا۔ عورت پردے میں نماز پڑھ سکتی ہے، گزارش یہ ہے کہ نماز میں چہرہ کھلا ہو، ہاتھ بھی کھلے ہو، دوپٹے کے اندر باندھے اور اچھی بات ہے، لیکن ہاتھ کھلے ہوں، پاؤں بھی اور چہرہ بھی، کیونکہ جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو کون بدبخت ہے جو عورتوں کو دیکھے گا؟ ایک آدمی نے طواف کے بعد سر منڈوا دیا، صفا مروا نہیں دوڑا ہے، دم پڑ گیا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اگر رات کو میاں بیوی ملے تو کوئی حرج نہیں، تو قرآن ہے احل لکم، اللہ نے رات میں حلال کر دیا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد حنفی مسلک میں کوئی نماز نہ پڑھیں، کیونکہ وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں حرم میں اجازت ہے، گنجائش ہے، باہر وہ بھی نہیں اجازت دیتے۔ میں نے احرام کی حالت میں جہاز میں ہاتھ دھوئے تھے، اس میں خوشبو تھی، 2-4 ریال خیرات کر دو۔ پرائز بانڈ وغیرہ جوا ہے اور کیا ہے؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کی بیماریاں دور فرمائے۔ قبروں کو مٹا کے، جو قبریں ہیں وہ قبریں ہیں، مت مٹاؤ ان کو۔ مسجد بنانی ہے اور بناؤ، اور جگہ بناؤ، قبر والی جگہ پر تو مسجد بنانا بھی منع ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر